بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب معزز سامعین کو اسلامک تھنکرز کی طرف سے سلام پہنچے۔ آج نماز تسبیح یعنی صلاۃ التسبیح کے متعلق بات کی جائے گی، اور صلاۃ التسبیح جو ہے اس کی حدیث شریف میں بہت فضیلت بیان ہوئی ہے، اور آج کل کیونکہ رمضان کے روزے چل رہے ہیں، آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ ضرور اس نماز تسبیح کو پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت رحم اور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ میں پڑھتا ہوں، سن لیجئے۔ فضیلت اور طریقہ۔ نماز تسبیح گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کو اس کا طریقہ سکھایا، جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان عباس، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو درج ذیل عمل کی وجہ سے 10 اچھی خصلتوں والا نہ بنا دوں کہ آپ یہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے جانے انجانے میں اور جان بوجھ کر کیے گئے تمام چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف فرما دیں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1297۔ یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ ویسے اس کے 2-3 طریقے مسنون ہیں، جو کہ میں نے یہ جو کتاب آپ نے دیکھی ہے ٹائٹل پہ، اس ویڈیو کے ٹائٹل پہ، تھمب نیل پہ، حضرت حکیم محمد طارق دامت برکاتہم کی جو کتاب ہے صلاۃ التسبیح کے کرشمات، اس میں 3-4 طریقے جو ہیں نا، مسنون طریقے ہیں، سب وہ بیان کیے ہیں۔ اور یہاں پر ایک جو سب سے زیادہ مسنون ہے وہ میں بتا رہا ہوں، یہ بھی اس کتاب میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ نماز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ ہو سکے تو روزانہ پڑھو، ورنہ ہر جمعے کو پڑھو، یا مہینے میں ایک بار پڑھو، یا سال میں ایک مرتبہ پڑھو، یا پھر زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ اس نماز کی 4 رکعتیں ہیں۔ کیونکہ یہ نفل نماز ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا۔ اور صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات ایک رکعت میں 75 مرتبہ درج ذیل طریقے سے پڑھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، نیت باندھ کر ثنا یعنی سبحانک اللہم کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی آپ جب اس کی نیت کریں گے تو رکعت نماز صلاۃ التسبیح، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، اور اس طرح سے آپ نیت کرنے کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، وہ کچھ لوگ وجل ثناؤ کا بھی کہتے ہیں، ولا الہ غیرک، پڑھنے کے بعد 15 دفعہ آپ نے یہ پڑھنا۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ اور کوئی دوسری سورت ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم یعنی رکوع کی تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو کر قومہ میں یعنی کہ سمیع اللہ لمن حمدہ جب کہتے ہیں تو اس قومہ میں بھی اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر پہلے سجدے میں جب جانا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھنا ہے۔ پہلے سجدے سے سر اٹھا کر جلسے کی حالت میں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، اور اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے جلسے میں۔ اور پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ، اور پھر آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ اور دوسری رکعت جب آپ نے پڑھنی ہے اس میں بھی آپ نے تو اس میں بھی آپ نے سب سے پہلے، ظاہر ہے دوسری رکعت میں ہم سبحانک اللہم یعنی ثنا تو نہیں پڑھتے، وہ تو پہلی رکعت میں ہی پڑھتے ہیں، لیکن دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پھر 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت ساتھ ملا لیں، اور اس کے بعد پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، اور رکوع میں بھی 10 مرتبہ، پھر قیام یعنی جو آپ قومہ کرتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اس حالت کو قومہ کہتے ہیں، اس میں بھی 10 مرتبہ۔ پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح 3 مرتبہ 5 مرتبہ کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ کلمہ، سجدے سے سر اٹھا کے جلسے میں 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ آتا ہے اس میں بھی 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ تسبیح کے بعد۔ تو یہ پھر آپ نے جب قعدہ اور تشہد میں بیٹھنا ہے اس میں آپ نے اتحیات پڑھنے کے بعد جب آپ شہادت دیں گے، اس کے بعد جب آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تب پھر آپ نے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ
اور سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد پھر 10 مرتبہ. اس طرح سے یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گا اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور اسی ترتیب سے چاروں رکعتوں میں یہ کلمات اگر آپ ٹوٹل کریں گے تو یہ کل کلمات 300 مرتبہ یہ ہو جائے گا. کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ کلمہ جو ہے، یہ صلاۃ تسبیح کا کلمہ، یہ آپ نے تمام رکعتوں میں 300 مرتبہ پورا کرنا ہے اس کی تعداد کو. اور پھر آپ نے سلام پھیر کر اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کی تمحید، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبریائی بیان کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کے جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کو کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.